اسلامک کلچر سوسائٹی ناروے کے مرکز میں حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ناروے کے مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے آزادی کشمیر کے عظیم رہنما کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ رپورٹ کریں گے عقیل قادر۔ اسلامک کلچر سوسائٹی ناروے کے مرکز پر حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس موقع پر ناروے کے مذہبی، سماجی اور سیاسی رہنماؤں نے سید علی شاہ گیلانی کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وفات سے کشمیر ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا ہے۔ وہ ایک نڈر اور مخلص رہنما تھے جنہوں نے اپنی تمام عمر بھارتی سامراج کے خلاف جدوجہد میں گزار دی۔ ڈاکٹر حامد فاروق کشمیری رہنما، خرم خان، مولانا سمیع اللہ علوی، پیر سید نعمت علی شاہ بخاری، مدثر علی صدر پی ٹی آئی ناروے، شبیر حسین صدر مسلم لیگ کاف اور ممتاز بزنس مین شیخ طارق محمود نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آج ہم سب اہل پاکستان کے لیے، اہل کشمیر کے لیے بہت دکھ کا دن ہے۔ ہمارے محترم سید علی گیلانی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی جدوجہد اور مسلسل اپنے موقف کے اوپر قائم رہنا اور کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جنگ لڑنا، اس جیسی استقامت آج کی موجودہ دنیا میں کسی اور شخص کی طرف سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ دنیا میں جتنے بھی فریڈم فائٹرز ہیں ان میں سید علی گیلانی ٹاپ کے اوپر آتے ہیں کہ انہوں نے مسلسل اپنی جوانی اور بڑھاپے کے اندر کشمیر کی آزادی کے لیے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے بات کی ہے، اور ہر قسم کے دباؤ، ہر قسم کے لالچ، ہر قسم کی دنیا کے مفاد کو ٹھکرا کر اپنے موقف کو اور اپنی آزادی کو اور اپنے لوگوں کی آزادی کو سب سے مقدم ٹھہرایا ہے۔ سید علی شاہ گیلانی جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ان کی پوری زندگی جو ہے تحریک کشمیر کے حوالے سے جدوجہد کرتے ہوئے گزری ہے، اور کشمیر کے وہ آپ انہیں قائد اعظم کہہ سکتے ہیں، اور زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے جیل میں گزارا، اور وفات سے پہلے بھی جس گھر میں تھے وہ اس کو جیل کا جو اسٹیٹس دیا گیا تھا، اور بھارتی حکومت کے جو مظالم ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور سید علی شاہ گیلانی نے جس عزم کے ساتھ اور جس بہترین طریقے سے اس کے خلاف جو جدوجہد کی، وہ ہم سب کشمیریوں کے لیے ایک مثال ہے، اور انشاءاللہ ان کی جو جدوجہد ہے اور ان کی جو سٹرگل تھی اس کو کشمیری جو ہے آگے جاری رکھیں گے۔ سید علی گیلانی صاحب کا جو انتقال ہے اور ارتحال ہے، یہ صرف کشمیری عوام کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور امت مسلمہ کا بھی ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک صدمے کی کیفیت ہے۔ ہم اس موقع پر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو آپس میں اتحاد اتفاق بھی عطا فرمائیں، اور اجتماعیت کے ساتھ جس انداز میں سید صاحب ایک توانا آواز تھے مظلوم کشمیریوں کی آواز کو دنیا میں بلند کرنے کی اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہوں گا عزت مآب محترم جناب سید علی گیلانی صاحب کو، ان کی ذات کو، ان کے کردار کو، ان کے رول کو جو انہوں نے ادا کیا ہے، کہ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عہد ساز اور تاریخ ساز شخصیت ہے۔ ایک فرد کا نام نہیں، ایک انجمن کا نام ہے۔ علی گیلانی جذبہ حریت کا نام ہے۔ سید علی گیلانی ایک کردار کا نام ہے، ایک جہد مسلسل کا نام ہے، جذبہ حریت کا نام ہے، جد و جہد آزادی کا نام ہے، تحریک کشمیر کا نام ہے، اور کشمیر کی اور جمیع مظلوم مسلمانوں کی آواز کا نام سید علی گیلانی ہے۔ میں پی ٹی آئی ناروے کی طرف سے اور پاکستانی نارویجن کمیونٹی کی طرف سے سید علی گیلانی صاحب کی وفات پہ اظہار افسوس کرتا ہوں، اور ان کی کمی جو پاکستان اور کشمیریوں کو ہو رہی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ آج ہم پورے ناروے میں بلکہ پورے پاکستان کشمیر میں افسردہ ہیں
سید علی گیلانی صاحب کی وفات پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. یہ ہمارے بہت ہی اعلیٰ پائے کے لیڈر تھے جنہوں نے حریت رہنما میں سینئر 3 رہنما ہیں جو 91 برس کی عمر میں وفات پا گئے ہیں. ان کا یہ نعرہ کبھی نہیں بھول سکتا بندہ، بلکہ پاکستان کشمیر بھی نہیں بھول سکتا. پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں انڈیا کی کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں ان کو دفنا دیا ہے، باقاعدہ طور پر ان کے جنازے کی اور باقاعدہ تدفین کی اجازت نہیں دی. تو ہم پاکستان گورنمنٹ سے بھی کہتے ہیں، پوری دنیا سے کہتے ہیں کہ اس ایشو کو اٹھایا جائے کہ اتنے بڑے رہنما کے ساتھ یہ زیادتی ہے. سید علی گیلانی صاحب جو ہمارے کشمیری لیڈر تھے اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی کشمیر کے لیے جدوجہد کی، ان کی وفات پر جو نقصان کشمیریوں کا ہوا، ہمارے پاکستان کا ہوا، اس کا ہم ازالہ نہیں کر سکتے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گیلانی صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسرے جو کشمیری لیڈران ہیں وہ کشمیر کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور تمام پاکستانی جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں، اخلاقی طور پر کرتے ہیں، وہ اپنی جاری اور ساری رکھیں.